کہ آگرہ میں جو ایک قبرستان ہے سفید رنگ کا، کہ آگرہ میں جو ایک قبرستان ہے سفید رنگ کا، میں گود میں جمنا کی محبت کا کنول ہوں، میں تاج محل ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد رشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ وہ یاد کریں ان کی جوانی میں ہوں شامل، میں گود میں جمنا کی محبت کا کنول ہوں، میں تاج محل ہوں، میں تاج محل ہوں، اے شاہ جہاں میں تیری نایاب غزل ہوں، میں تاج محل ہوں، میں تاج محل ہوں۔ اور ایک بند سننا صاحب کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم۔ تاج محل کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے نا؟ پتا ہے کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم، جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم، اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم۔ واہ واہ واہ۔ اگلے دو مصرے پھر پکارتے ہیں آپ کو کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم، جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم، اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم۔ دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر، میں اپنے مصروں کے لیے داد نہیں مانگتا، میں اپنی ہمت کے لیے داد مانگتا ہوں آپ سے۔ جس دور میں آوازوں پہ پابندی، ذہنوں پہ پابندی، سوچنے پہ پابندی، بولنے پہ پابندی، اس دور میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ میں پڑھتا ہوں کہ جب نام میرا آئے تو اٹھلاتے بھی ہو تم، اور حد ہے کہ تاریخ کو جھٹلاتے بھی ہو تم۔ دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر، دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر، مجھ کو ہی بڑی شان سے دکھلاتے بھی ہو تم۔ دنیا سے کوئی آئے تو لا کر میرے در پر، مجھ کو ہی بڑی شان سے دکھلاتے بھی ہو تم۔ یہ مان لو، یہ مان لو۔ اب آئیے دوستوں ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں واقعہ شہادت۔ گرامی قدر ناظرین، میں پچھلی نشست میں سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت اور ان کے اخلاق و کمالات پر قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کروں جس کی کوئی دوسری مثال کم از کم میرے علم میں تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت عثمان کی 11 سالہ خلافت میں ابتدائی 6 سال بڑے امن و سکون سے گزرے، کئی علاقے فتح ہوئے اور مال غنیمت کی فراوانی ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی مال فراوانی حالات کو بگاڑنے کا سب سے بڑا سبب بن گئی۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے، مجھے تمہارے فکر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں، بلکہ میں تمہاری دنیاوی دولت ہی کے خطرات سے ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ چند دوسرے اسباب بھی تھے جو فتنہ و فساد پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کبار صحابہ اٹھتے جاتے تھے، کچھ بڑھاپے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور جو نئی نسل ان کی جگہ لے رہے تھے وہ زہد و تقوی اور عدل و انصاف میں اپنے بزرگوں سے کمتر تھی۔
خاص طور پر جن عزم النسل لوگوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا ان میں سے بعض پوری طرح عجمیت کے اثر سے پاک نہیں ہوئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فطرتاً نیک اور انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے اور لوگوں سے عام طور پر سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، جبکہ ان سے پہلے سیدنا عمر فاروق کے جلال سے بڑے بڑے خوف کھاتے تھے۔ حضرت عثمان کے اس نرم رویہ کی وجہ سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ آپ جو حسن سلوک کرتے تھے وہ بھی طبعی نرمی اور فطری مروت کی وجہ سے تھا، لیکن بعض بدبختوں نے اسے کچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کابل سے مراکش تک کا جو علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور جہاں اب اسلامی فریرہ لہرا رہا تھا، وہاں سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ ان محکوم قوموں کے دل میں قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انتقام کے جذبات تھے، لیکن وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ بالخصوص یہودی تو انتقامی جذبات سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ عرب کی معیشت اور سیاست پر چھائے ہوئے تھے۔ یثرب میں تو انہی کا سکہ چلتا تھا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح اپنی ناکامی اور ذلت و رسوائی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک ازلی بدبخت عبداللہ بن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اٹھا اور اس نے تمام فسادیوں کو صرف ایک نقطہ پر متحد کر دیا۔ وہ نقطہ یہ تھا کہ حضرت عثمان اور ان کے اعمال کو بدنام کیا جائے اور کسی بھی طرح انہیں خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اس شرارتی شخص اور اس کی جماعت نے محب اہل بیت کے پردے میں جماعت صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عجیب و غریب عقائد ایجاد کیے، لیکن ان کی کوششوں کا سب سے بڑا محور حضرت ذو النورین کی ذات تھی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔